السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین صدیقی، رنگینو چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہم دین و دنیا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں ہر جمعے کو حاضر ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک آپ لوگوں کی طرف سے مل رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہ فیڈ بیک ہمیں دیتے رہیں گے، اور آپ کے فیڈ بیک کی روشنی میں ہم اس کو انشاءاللہ بہتر پروگرام بنائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ ہمیں آپ کی اسکرین پر جو واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے اس پر ہمیں جو ہے واٹس ایپ کر سکتے ہیں اپنا سوال۔ ہم انشاءاللہ مفتی صاحب سے جو ہے وہ اس کا جواب لے کر آپ کو اسی پروگرام میں دیا کریں گے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شیر قادری سروری صاحب، ان سے ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارا آج کا موضوع ہے میاں بیوی کے حقوق۔ جیسا کہ آپ کو کے علم میں ہے کہ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ اسی چیز کو ہم جو ہے آج اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے، تاکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں اور اپنی زندگی کو خوشگوار طریقے سے دین اسلام کی روشنی میں گزار سکیں۔ ہم مفتی صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مفتی صاحب، میرا آج کا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ مسائل بہت ہیں ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کے حوالے سے، تو شریعت مطہرہ میں جو بیوی کے حقوق ہیں اس کے حوالے سے کچھ بیان فرما دیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ زین بھائی، بالکل آپ نے آغاز میں بالکل درست بات فرمائی ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو بہت بے احتیاطی نظر آتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی حق تلفی کرتے ہیں، شوہر بیوی کی حق تلفی کرتا دکھائی دیتا ہے، بیوی شوہر کے حق میں مطلب صحیح نہیں سمجھ میں آتی۔ تو ایسے معاملات جب دیکھنے میں آتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پروگرامنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کو توفیق توبہ نصیب ہو، تقوی کی توفیق ملے اور عمل کی طرف آئیں۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی صحیح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، پہلا سوال جو آپ نے ارشاد فرمایا، شریعت مطہرہ کی روشنی میں بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی کیا اہمیت ہے، تو اس حوالے سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک آپ کی خدمت پیش کرنا چاہوں گا کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے وصال سے پہلے، وصال مبارک سے پہلے جو آخری وصیت امت کو ارشاد فرمائی تھی، اس سے بڑی اہمیت اور کیا ہو سکتی ہے۔ آخری وصیت جو میرے پاک نبی نے ارشاد فرمائی تھی، وہ آخری وصیت کیا تھی؟ حضور نے دو چیزوں کے متعلق ارشاد فرمایا تھا، دو چیزوں کے متعلق حضور نے فرمایا کہ ان کا خاص خیال رکھنا۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک تو حضور نے فرمایا صلاۃ، نماز کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ نماز کا آپ نے تحفظ کرنا ہے، نماز کی حفاظت کرنی ہے، نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ تو نماز کے حوالے سے اور بھی کئی ارشادات ملتے ہیں، لیکن آخری وصیت میں بھی حضور نے نماز کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ اور پھر حضور نے فرمایا مفہوم حدیث کہ میں تمہیں دو کمزوروں کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، دو کمزور مخلوق کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ حضور نے فرمایا وہ دو کمزور کون سے ہیں؟ حضور نے فرمایا ایک تمہاری اہلیہ ہے اور دوسرا تمہارا غلام ہے۔ ان دونوں کمزوروں کے متعلق میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، یہ حضور نے فرمایا ہے۔ کیوں ارشاد فرمایا؟ علماء کرام اس کی شرح میں بیان فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں کمزور ترین اللہ کی مخلوق ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے نہ تو گھر سے بھاگ جانا ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی اور آپ کا کچھ بگاڑنا ہے۔ آپ جس طرح سے ان کو رکھیں گے انہوں نے ویسے رہنا ہے۔ اگر آپ اچھا سلوک کریں گے، حسن سلوک کریں گے، تو وہ بھی خوش دکھائی دیں گے، خوشحال رہیں گے، وہ بھی اپنی زندگی اچھے سے بسر کریں گے۔ لیکن اگر آپ ان کے ساتھ غضبناک ہوں گے، ان کی حق تلفی کریں گے، ظلم زیادتی کریں گے، ان کے ساتھ گالم گلوچ کریں گے، تو جیسے گلاب کو، پھول کو مسل دینے کے بعد اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے، اسی طرح سے ان کا دل بھی ٹوٹ جائے گا، یہ بھی مرجھا جائیں گے اور سکون سے اپنی زندگی بسر نہیں کر پائیں گے، اور ان کی رائے بھی آپ کے متعلق اچھی نہیں ہوگی۔ تو حضور نے اسی لیے فرمایا کہ دو کمزوروں کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، ان میں سے ایک ہماری ایک اہلیہ ہے۔ اور اسی طرح سے حضور نے دوسرے مقام پہ ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اس اللہ کی کائنات میں تین چیزیں پسند ہیں، یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ تین چیزیں اس پوری کائنات میں مجھے پسند ہے، حضور نے فرمایا۔ یعنی اتنی بڑی کائنات، یہ زمین، یہ افلاک،
یہ رنگ و نور سے بھری ہوئی اتنی بڑی زمین، یہ کائنات، یہ مرغن غذائیں، یہ لہلہاتے سبزے، یہ کھیت، یہ کھلیان، یہ انواع و اقسام کے پھل، یہ مرغن غذائیں، یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو، لیکن حضور نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ یا رسول اللہ کون سی ہیں؟ تو حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ مجھے خوشبو بہت پسند ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے خوشبو بہت زیادہ پسند ہے، اور اسی طرح سے پھر حضور نے فرمایا کہ مجھے منکوحہ عورتیں بہت پسند۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے منکوحہ عورتیں، نکاح والی عورتیں یہ پسند ہیں۔ اسی طرح سے تاجدار کائنات نے تیسری چیز ارشاد فرمائی۔ تیسری چیز کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ نماز کی وہ ٹھنڈک، نماز کی وہ ٹھنڈک جو نماز میں رکھ دی گئی ہے، نماز کی وہ ٹھنڈک جو میری آنکھوں، نماز چونکہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ چیز مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ نماز میں جو ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے، اور وہ ٹھنڈک میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اب اس میں یہ دیکھیں کہ حضور نے منکوحہ عورتیں جو اپنے کسی شوہر کے حق نکاح میں ہوتی ہیں، اللہ کے رسول نے اس کو پسند فرمایا ہے، اور جس چیز کو اللہ کے رسول نے پسند فرمایا ہے تو بلا شک و شبہ وہ چیز اللہ کے ہاں بھی مقبول ہے۔ اور بھی اس حوالے سے کئی روایات ملتی ہیں اس کی اہمیت کے حوالے سے۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے، بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے، سب سے اخلاق۔ اور حضور نے فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا۔ پہلے فرمایا سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اور پھر بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی اہلیہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے۔ تو سب سے زیادہ انسان کی اچھائی یا برائی کا پتہ اس کے گھر سے چلتا ہے۔ باہر تو ہر کوئی جو ہے نا نیک وکار نظر آتا ہے، حاجی نمازی دکھائی دیتا ہے، لیکن اصل آدمی کیا ہے؟ وہ اس کے گھر والے جو رائے دیں گے نا، وہی اس کی اصلیت ہوگی، اس کی اصلیت ہوگی۔ اس کے گھر والے بتائیں گے یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، تو جس کا اخلاق اپنے گھر والوں سے اچھا ہے تو پھر وہ یقیناً اچھا ہے، یقیناً اچھا ہے۔ اور اس حوالے سے میں حضرت ام عائشہ کی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی ایک روایت، ان کے حوالے سے بھی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور نے، کیونکہ ہمارا اصل موضوع جو زین بھائی وہ کیا ہے؟ سیرت مصطفیٰ ہے۔ ہمارے ان تمام پروگراموں کا جو اصل موضوع ہے وہ سیرت مصطفیٰ ہے، اور اس کی روشنی میں ہم جینا سیکھ رہے ہیں اور مختلف موضوعات لا رہے ہیں، لیکن اصل جو ہے بنیاد ہماری یہ ہے، سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے ہم نے چلنا ہے اور اپنی زندگی کی مطلب حالات کا جائزہ لینا ہے تاکہ ہمیں جینا نصیب ہو جائے، صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق جینا نصیب ہو جائے۔ ایک روایت میں حضرت ام عائشہ صدیقہ کے حوالے سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ تاجدار کائنات صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے، اور آپ نے کس طرح سے اہلیہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اب اسی روایت سے آپ اندازہ کریں، ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں آپ کی دعوت ہے، میرے ہاں آپ کی دعوت ہے۔ حضور نے فرمایا اس میں عائشہ کے لیے دعوت بھی ہے یا نہیں؟ اس نے یا رسول اللہ عائشہ کے لیے تو نہیں، صرف آپ کی۔ حضور نے فرمایا پھر میں بھی قبول نہیں کروں گا، پھر میری طرف سے بھی نہیں۔ اس نے پھر عرض یا رسول اللہ میری طرف سے آپ کو دعوت ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ کے لیے ہے کہ نہیں؟ انہوں نے یا رسول اللہ عائشہ کے لیے نہیں، صرف آپ کے لیے۔ حضور نے فرمایا نہیں، پھر میں بھی تشریف نہیں لاؤں۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے لیے دعوت ہے میرے ہاں۔ حضور نے فرمایا عائشہ کے لیے ہے یا نہیں؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ عائشہ کے لیے بھی ہے۔ حضور نے فرمایا پھر مجھے قبول ہے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ حضور نے کس طرح سے ایک اچھے انداز سے حسن سلوک کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ رہنے کی ترغیب دی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اچھا مفتی صاحب، بہت سے جو مرد ہیں وہ بڑے توڑ پھوڑ والے ہوتے ہیں، کھانا نہیں پکا، دیر سے کیوں پکایا، یا فلاں کام کیوں نہیں کیا، یا استری کیوں نہیں کی، گھر میں شور شرابہ، لڑائی جھگڑا، تو ایسے مردوں کے بارے میں دین کیا فرماتا ہے؟ بالکل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور تاجدار کائنات نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی ہے، عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی ہے، اور اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ یہ واضح بالکل بڑی مشہور و معروف حدیث ہے۔ تو عورت پھر ٹیڑھی پسلی سے ہے، ٹوٹ جائے گی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو پر جبر نہیں کرنا۔ اگر ہم اس پر جبر کریں گے، زبردستی کریں گے، تو پھر اس جبر کو قبول نہیں کرے گی۔ وہ ٹوٹ تو سکتی ہے لیکن جبر کو قبول نہیں کرے گی۔ کبھی پھر آپ کی زندگی میں، اس کی اپنی زندگی میں خوشیاں نہیں آ سکتی، آپ کا گھر امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ تو کیسے؟ پھر آپ کو حکمت عملی کے ذریعے، حسن سلوک کے ذریعے، محبت کے ذریعے، اصلاح کے ذریعے اس کو چلانا۔ اگر آپ حکمت عملی کے ذریعے حسن سلوک سے چلائیں گے تو وہ چلے گی، اور اگر آپ سیدھا کر کے باروب طریقے سے آپ زندگی بسر کر لیں گے تو وقت گزرے گا لیکن کبھی آپ کا گھر کوئی اچھا گھر نہیں کہلا سکتا۔ تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا صبر و برداشت کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا جی، وہ بھی کوئی معصوم نہیں ہوتا، ہر انسان جو ہے نا اس میں کہیں نہ کہیں کوئی خامی ضرور ہوتی ہے۔ ہر انسان جو ہے کسی نہ کسی موقع پہ، اب مرد اپنے اوپر غور کرے وہ خود کتنی غلطیاں کرتے ہیں، تو ہم ساری بات عورت کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ معصوم صرف اللہ کے نبی اور فرشتے ہوتے ہیں،
اللہ کی مخلوق میں فرشتے اور نبی معصوم ہوتے ہیں، تو اس سے بھی کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، تو اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے اور پھر اس کی خدمات دیکھنی چاہیے۔ آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ وہ خدمات کتنی کر رہی ہے، وہ آپ کی کے لیے ایک پوری زندگی اس نے وقف کر دی، آپ کے لیے آرام و آسائش کا انتظام کرتی ہے، کھانے پینے کا انتظام کرتی ہے، کپڑے استری کرتی ہے، بال بچوں کی پرورش کرتی ہے، آپ کے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، آپ کے جوتے پالش کرتی ہے، اسی طرح سے پورے گھر کو ایک عورت سنبھال رہی ہے، اور کہیں اس سے اونچ نیچ ہو رہی ہے تو کیا آپ صبر نہیں کر سکتے؟ تو ہمیں بھی اسلام صبر کرنے کا حکم دیتا ہے، اور امام درانی یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو عورت کی تلخی پر صبر کرتا ہے، ہم تو صبر کرتے نہیں نا، تو ہمارے ہاں تو بالکل اس کے اس حوالے سے کچھ نظر ہی نہیں آتا، ہم تو چھوٹی چھوٹی بات کا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ امام درانی فرماتے ہیں کہ جس نے عورت کی تلخی پر صبر کر لیا، اس نے جہنم کی آگ پر صبر کر لیا، کہ اللہ پاک اس تلخی کے بدلے اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ اور جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بھائی تھوڑا آؤٹ پیٹانگ قسم کے اور بہت جذباتی قسم کے، باہر تو ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، کسی کو ایک حرف تک نہیں بول سکتے، لیکن جیسے گھر میں داخل ہوتے ہیں شیر ببر بن جاتے ہیں، اور گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہاں تک علماء کرام فرماتے ہیں باہر آپ جیسے ہی رہیں، تو جب بندہ گھر میں داخل ہو، گھر میں آئے تو اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ باہر جو بھی حالت ہو انسان کی، لیکن گھر جب بندہ آئے نا تو ایسے آئے جیسے ایک بچہ داخل ہوتا ہے۔ جب بچے داخل ہوتے ہیں اسکول سے پڑھ کے کھیل کے آتے ہیں تو کتنی خوشی کی لہر گھر میں دوڑ جاتی ہے، خوشی کا سما ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب بڑا بھی گھر میں آئے، باہر کی ٹینشنیں باہر چھوڑ کے آئے، گھر میں جب داخل آئے تو ایک خوشی کی لہر دوڑ جانی چاہیے، بچے خوش ہو جائیں، بیٹی خوش ہو جائے، والدین کے چہرے کھلکھلا اٹھیں، انہیں اپنی سارے غم پریشانیاں دور ہو جائیں، اہلیہ خوش ہو جائے کہ ماشاءاللہ کوئی آیا ہے ہمارا۔ لیکن ہمارے ہاں کیفیات بالکل جو ہے نا اس کے خلاف نظر آتی ہیں۔ جب ہم لوگ گھر میں آتے ہیں نا ساری پریشانیاں گھر پہ لے کے آ جاتے ہیں، باہر کوئی ہمارا ایک حرف نہیں سنتا، کوئی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ جب ہم گھر میں آتے ہیں سارا غصہ گھر پہ نکالتے ہیں، اور ایسی حالت بنائی ہوتی ہے چہرے کو 12 بجے ہوئے ہیں، اور ایسی حالت دیکھ کر بوڑھا باپ بیچارہ ڈر جاتا ہے، بیٹی سہم جاتی ہے، اہلیہ بیچاری سہم جاتی ہے، اور بچے ڈر جاتے ہیں، مہمان ایسا لگتا ہے جیسے گھر میں بندہ نہیں کوئی جن آ گئے۔ تو یہ چیزیں ہمیں تبدیل کرنی پڑیں گی، یہ رویے یہ کیفیات ہمیں چینج کرنی پڑے گی اگر ہم اپنے گھر کو ایک مطلب ایک جنت کا نمونہ، ایک امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، گھر کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ اسی طرح سے آپ نے وہ جو بات کی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے نا لوگ جھگڑ پڑتے ہیں، یہ کپڑے استری نہیں کیے، یہ آپ نے کھانا لیٹ کر دیا، نمک زیادہ کر دیا، بچے کو تو نے دودھ نہیں پلایا۔ حالانکہ میں آپ کو ایک حیران کن بتاؤں، شرع شریف کی روشنی میں یہ عورت ہمارے ساتھ احسان کر رہی ہے، اچھائیاں کر رہی ہے، ہمارے کپڑے بھی استری کر رہی ہے، بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے، صفائیاں بھی کر رہی ہے، جوتے پالش کر رہی ہے، ہمارے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے۔ زین بھائی آپ یقین کریں آذرو شرع اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری نہیں کہ ہمارے کپڑے دھوئے، استری کرے، کھانے پکائے، ناشتے پکائے، ہمارے بچے کو دودھ پلائے۔ عورت انکار کرے حق بجانب ہے، وہ حق بجانب ہے، ہمیں خود اس کا انتظام کرنا پڑے گا۔ تو یہ تو وہ مطلب ایک احسان کے طور پہ کر رہی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہے، تو ہم احسان کا بدلہ کس طرح سے دے رہے ہیں؟ تو ہمیں اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ بڑی حیران کن بات ہے، ویسے ہمارے نالج میں بھی اضافہ ہوا ہے کہ یہ عورت کا فرض نہیں ہے، یہ وہ مطلب ایک اخلاقی طور پر جو ہے سارے کام کر رہی ہے، لیکن بعض شوہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری ماں اور باپ کی بھی یعنی ساس اور سسر کی بھی عورت خدمت کرے، تو اس کے حوالے سے کیا شرعی وہ بنتا ہے؟ اس کے حوالے سے کیا شریعت کہتی ہے؟ جی بالکل، مسئلہ یہ ہے زین بھائی کہ اس کو اگر اپنے والد کی جگہ رکھے عورت اپنے ساس سسر کو، اور ان کی خدمت کرے تو اس کا بہت بڑا درجہ ہے، اگرچہ شریعت نے اس پر لازم نہیں کیا، لیکن اگر وہ کرتی ہے تو بہت اچھا کرتی ہے، وہ اپنی آخرت کے لیے کر رہی ہے، وہ سمجھ لیں کہ اپنی قبر کو گلے گلزار بنا رہی ہے، لیکن شریعت نے اس پر لازم نہیں کیا۔ لیکن مرد اس پر زور نہیں ڈال سکتا کہ آپ نے میری ماں کے ساری رات پاؤں دبانے، پوری رات دودھ لے کر میرے باپ کے سرانے کھڑے رہنے، ایسا کوئی شریعت پابند نہیں کرتی، لیکن اگر وہ کرتی ہے تو بہت اچھا کرتی ہے۔ اور آپ کی اس بات سے ایک بات میرے اور بھی ذہن میں آ رہی ہے، گھروں کا ماحول اکثر خراب کیوں رہتا ہے؟ کیوں خراب رہتا ہے؟ اس میں یہ بات اکثر سننے میں آتی ہے، دیکھنے میں آتی ہے، آپ کے مشاہدے میں بھی آئی ہوگی، میں نے بھی دیکھا کہ ساس اور بہو کا جھگڑا اکثر رہتا ہے گھر میں، بالکل جیسے داماد اور اس کے سسر کا جھگڑا اکثر رہتا ہے آپس میں۔ تو یہ وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات ہمیں آج تک یہی سمجھ میں آئی ہیں کہ جب کوئی عورت ہمارے گھر میں ہم اس کو بیاہ کے لے آتے ہیں، وہ ہمارے گھر کی بہو بن کے آتی ہے، تو وہ گھر میں رہتی ہے، وہ اپنے ساس سسر کو جو ہے نا ساس سسر سمجھتی ہے، کبھی والدین نہیں سمجھتی،
والدین اسے ہمیشہ بہو سمجھتے ہیں، اپنی بیٹی کی جگہ نہیں رکھتے۔ اگر یہ دونوں اس بات پہ عمل کر لیں، والدین جو ہے اسے بیٹی کی سمجھیں اور وہ نے اپنے والد کی جگہ رکھے، تو میں نہیں سمجھتا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ عورت ہے، اسے کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ساس یہی سمجھے گی کہ میری بیٹی ہے، میری بیٹی سے غلطی ہو سکتی ہے، اس سے بھی کچھ ٹوٹ سکتا ہے، اس سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے وہ عورت اگر کبھی کوئی ساس ہے بڑی بن کے کوئی بات کہہ دے، سسر کوئی بات کہہ دے، تو اپنے والدین کی جگہ رکھے گی، اسی نظریے سے سوچے گی تو اسے برا نہیں لگے گا، بلکہ اسے سعادت سمجھے گی کہ یہ میرے بڑے ہیں، یہ میرے والدین کی جگہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں میں ایسا ماحول رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مفتی صاحب، بیوی کے حقوق کے حوالے سے اجمالاً کچھ چیدہ چیزیں ارشاد دیجیے۔ جی ماشاء اللہ، چند ضروری باتیں میں عرض کرتا ہوں اس حوالے سے کہ کون کون سے حقوق ہیں جو اللہ نے اور اس کے رسول نے رکھے، مطلب ہے کہ شوہر پر کہ یہ بیوی کے حق ادا کرے۔ اللہ اور رسول کے جتنے بھی احکامات ہیں، یہ بات ہر کوئی سمجھتا ہے، تو ان کو مد نظر رکھے۔ اس بیوی کا جو حق ہے، سب سے بڑا حق ہے، اسے پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح سے اس کے نان نفقے کا خیال کرے، اس کو رہائش دے، نان نفقہ دے، اور بیوی کے معاملات میں کنجوسی نہ کرے۔ جو اس کی ضروریات ہیں شوہر کو چاہیے انہیں پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح سے جو بیوی کے والدین ہیں، اس کے ساس سسر ہیں، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا، تو شوہر کو چاہیے مطلب کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے، اچھا رویہ رکھے، ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئے اور انہیں اپنے والد کی جگہ رکھے۔ اسی طرح سے ایک یہ بھی حق ہے کہ اس کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرے، تھپڑے نہ مارے، گالم گلوچ نہ کرے، اور اس سے کوئی ظلم و زیادتی نہ کرے، کوئی جہالت والا معاملہ نہ کرے اس کے ساتھ، اور اس کے رویے پر صبر و استقلال کا مظاہرہ کرے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو اس کا لباس کا معاملہ ہے، خرید و فروخت کے جو معاملات ہیں، جو اس کی ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں، یہ عورت مرد کے اوپر لازم ہے کہ وہ اسے مہیا کرتا رہے۔ اور کبھی اگر مطلب اس کی طرف سے خاتون ہے اور کوئی تلخی ہو جاتی ہے، وہ بھی انسان ہے، کبھی وہ غصے میں کچھ بول دیتی ہے، تو اس پر انسان کو صبر بھی کرنا چاہیے اور اسے حلال روزی کھلائے، رزق حلال کھلائے، حرام سے بچائے۔ اچھا، گھر میں مطلب ایک شریعت کا ماحول رکھے، قرآن و سنت کا ماحول رکھے گھر میں، اور اس کو نماز کا حکم دے، نماز کا پابند بنائے، خود بھی برائی سے بچے، اپنی اہلیہ کو بچائے، خود بھی نماز کی پابندی کرے، اپنی اہلیہ کو بھی کرائے۔ تو یہ چیزیں بھی مرد پر لازم ہیں کہ انہیں قرآن و سنت کا پابند بنائے، قرآن و سنت کا پابند بنائے، اور گھر میں بالکل ایک شریعت کا ماحول رکھے۔ اور اس میں ایک چیز، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، آپ نے بھی نام سنا ہوگا۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ بیوی کی تلخی پر صبر بھی انسان کو کرنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات پہ وہ صبر کرے، اگر وہ 99 بات پہ صبر کر رہی ہے، تو انسان ہونے کے ناطے اس کی کسی بات پہ ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے۔ اگر وہ 99 معاملات میں ہمیں انسان سمجھ رہی ہے، تو یار ایک معاملے میں ہمیں بھی اسے انسان سمجھ لینا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ حضرت باعث بستامی کے بارے میں ایک بڑا مشہور واقعہ میں نے پڑھا تھا کسی کتاب میں، کہ وہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور ان سے ایک بار کسی نے، مرید نے یا کسی دوست نے یا سوال کیا کہ حضرت اللہ نے آپ کو یہ درجہ، یہ رتبہ، یہ مقام کیوں، کیسے عطا فرمایا؟ حالانکہ آپ تو اولیاء میں سے تھے، اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، کئی اعمال ہو سکتے ہیں، اور بڑے بڑے آپ کے ماشاءاللہ خدمات ہیں دین کے حوالے سے، لیکن انہوں نے اس موقع پہ کیا ارشاد فرمایا؟ اور یہ بھی اگر ہم سمجھیں تو ہمارے لیے جو ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے، قابل عمل ہے یہ چیز، اور آئیڈیل ہے یہ چیزیں ہمارے لیے۔ تو پوچھا کہ کس چیز نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے میرے ساتھ چلنا، اس کا جواب میں تمہیں اپنے گھر پہ دوں گا۔ 2-4 بندے تھے، 6 بندے جتنے بھی تھے، عشاء کی نماز ہوئی، آپ اپنے متوسلین، مریدین، احباب، حلقہ احباب میں سے اٹھے، اپنے گھر تشریف لے، 2-4 بندے آپ کے پیچھے پیچھے آ گئے کہ حضرت آج ہمیں بتائیں گے کہ کس عمل کی بدولت آپ اس مقام پہ پہنچے۔ تو وہ اس خیال سے گئے تھے کہ یقیناً کوئی ایسا عمل ہوگا تو ہم بھی اپنا لیں گے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اچھا، جیسے ہی دروازے پر گئے، دروازہ کھٹکایا، اندر سے خاتون کی آواز آئی، کون؟ انہوں نے فرمایا، اپنا نام بتایا۔ تو وہ خاتون مطلب 2-4 غصے میں 6-8 باتیں، 4 باتیں بولنا شروع ہو گئیں۔ فلاں کام بولا تھا آپ نے، وہ بھی نہیں کیا، فلاں کام بولا تھا آپ نے، وہ بھی نہیں کیا، آپ کو بچوں کا کوئی خیال نہیں، آپ کو ہمارا یہ خیال نہیں، اتنے لیٹ آ رہے ہیں، کل بھی آپ لیٹ آئے تھے، صبح سے یہ فلانا کام جو ہے نامکمل ہوا، مطلب اس طرح کی 6-8 باتیں سنانا شروع ہو گئے، اور آپ مسکراتے رہے، آپ نے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ اچھا، آپ تشریف لے گئے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد خاموشی ہو گئی، بڑا امن آ گیا، سکون آ گیا، آپ چاہتے 100 جواب دے سکتے تھے، آپ کی اہلیہ تھی، آپ نے مسکراتے رہے۔ اگلے دن جب آپ تشریف لائے تو آپ نے سوال کرنے والے کو بلایا اور کہا کہ آپ پوچھ رہے تھے نا کہ اللہ نے آپ کو یہ رتبہ کیسے عطا فرمایا؟
بس میں بیوی کی تلخیوں پر صبر کرتا ہوں، اللہ میرے درجے بڑھا رہا ہے۔ مفتی صاحب یہ تو تھے بیویوں کے حقوق جو ہے نا جو آپ نے بیان فرمائے، مردوں کے بھی حقوق کچھ بیان فرما دیجئے کہ اسلام نے مردوں کے حوالے سے کیا حقوق رکھے ہیں؟ ماشاء اللہ، بالکل زین بھائی، بڑی پیاری سی بات ہے۔ آج ہمارا موضوع بھی میاں اور بیوی کے حقوق ہیں، تو بیویوں کے حوالے سے کافی ہم نے باتیں کر لیں، کچھ شوہر بیچارے کا بھی حق ہے، اس حوالے سے بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ نے شوہر کے بھی حقوق رکھے ہیں بیوی پر۔ کیا حق رکھا ہے؟ نبی علیہ السلام کا واضح فرمان موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا، اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا وہ شوہر کو سجدہ کرتی۔ اس سے بڑا حق شوہر کا کیا ہو سکتا ہے؟ اور اسی ضمن میں ایک غلط بات کی بھی تردید کرتا چلوں، حالانکہ یہ تو اللہ کے رسول نے اہمیت بتائی نا شوہر کی، تو کچھ لوگ شوہر کو مجازی خدا کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ شرعاً جائز نہیں، کوئی مجازی خدا نہیں، خدا صرف ایک ہے جسے اللہ وحدہ لا شریک کہتے ہیں، تو شوہر کو مجازی خدا کہنا بھی حرام ہے، جائز نہیں۔ وہ تو اللہ کے رسول نے اہمیت بیان فرمائی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا بن گیا ہے، خدا کوئی نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے، جو اللہ ہے وہ ہمارا اور آپ کا سب کا خالق و مالک ہے، تو مجازی خدا بھی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا وہ شوہر کو سجدہ کرتی، یہاں تک فرمان موجود ہے۔ اور آپ اس حوالے سے بھی دیکھیں کہ بغیر شوہر کی اجازت کے بیوی اپنے گھر کے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ اگر وہ رکھے گی بغیر شوہر کی اجازت کے، اپنے گھر کے باہر قدم رکھے گی، کہیں آئے گی جائے گی، تو یہاں تک میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ باہر جب نکلے گی نا، جتنے پتھر راستے میں آئیں گے وہ اس پر لعنت بھیجیں گے، جتنے درخت آئیں گے وہ اس پر لعنت بھیجیں گے، آسمان کے فرشتے اس پر لعنت بھیجیں گے۔ اس بات کا آپ اندازہ کریں، یعنی شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی گھر سے بھی باہر نہیں جا سکتی۔ تو عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کے حق کا خیال رکھے۔ اور حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب معراج کی شب مجھے جہنم دکھائی گئی نا، جب مجھے دوزخ دکھائی گئی نا، تو میں نے دیکھا کہ عورتیں کثرت کے ساتھ دوزخ میں پائی گئی تھیں، کثرت کے ساتھ عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ تو حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک وجہ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمائی تھی کہ شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے، اس کی حق تلفی کی وجہ سے، تو شوہر کا دل دکھاتی ہیں، ان کے آگے زبان چلاتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں، صبر نہیں کرتی، تو یہ چیز عورت کو دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت اس کے برعکس کرتی ہے، عورت کی شکر گزار رہتی ہے، صبر کرتی ہے، اس کی فرما برداری کرتی ہے، تو ایسے حوالے سے بھی حدیث ہے، دونوں صورتیں عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا مفہوم حدیث پاک کہ 4 ایسے لوگ ہیں جن کو جنت تلاش کر رہی، 4 ایسے لوگ ہیں جن کو جنت تلاش کر رہی ہے۔ ان میں سے ایک عورت وہ ہے جس سے جو اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا شوہر اسے راضی تھا، اس حال میں فوت ہوئی کہ شوہر اسے راضی تھا، اللہ اکبر، تو وہ ایسی عورت ہے جس کو جنت تلاش کر رہی ہے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اور حضور کی ازواج مطہرات سے بھی ایک دلیل لے لیتے ہیں کہ ازواج امہات المومنین نے ہمیں کیا میسیج دیا ہے اپنی حیات طیبہ سے ہماری گھر والیوں کو۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، میری ماں ہیں، آپ کی ماں ہیں، پوری امت کی ماں، وہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ حضور کے بعد میں جب عقد نکاح میں آئیں تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو سفیان جب ایمان نہیں لایا تھا، حضور کے گھر پہ آیا تو وہ جو بستر بچھا ہوا تھا، جو چادر بچھی ہوئی تھی، بستر بچھا ہوا تھا، وہ ابو سفیان جب اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گھر میں آیا تو وہ اس بستر پہ بیٹھنے لگا جس پہ حضور بیٹھا کرتے تھے، آرام فرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے اس بستر کو لپیٹ دیا، چادر کو کھینچ دیا۔ باپ تھا، اس نے کہا بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ میں اس قابل نہیں کہ اس پہ بیٹھ سکوں، یا یہ بستر میرے قابل نہیں۔ انہوں نے فرمایا ابا جان آپ اس قابل نہیں کہ آپ اس بستر پہ بیٹھ سکیں، آپ کافر مشرک ہیں، آپ ایک نجس چیز ہیں، اور یہ بستر پاک ہے، اللہ کے رسول کا بستر ہے، یہ پاک چادر ہے، آپ کیسے اس پر بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ اس کے قابل نہیں۔ اس پر تو کئی نکتے علماء نے لکھے ہیں، لیکن ایک بات یہ ضرور ہے کہ عورت کو کس طرح مرد کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کی عزت کی حفاظت کس طرح کرنی چاہیے کہ ایک عورت جب ایک شوہر کے بستر کو غیر کے حوالے نہیں کر سکتی تو پھر اپنا آپ کسی اور کے حوالے کیسے کر سکتی؟ یہ بھی نکتہ علماء نے لکھا ہے۔ تو عورت کو چاہیے کہ غیر موجودگی میں مرد کی عزت کی حفاظت کرے، عورت کی اس کی عزت کرے، اس کے ماں باپ کی عزت کرے، اسی طرح اس کے پورے خاندان کی عزت کرے۔ تو یہ عورت کے لیے جو ہے نا یہ باعث نجات ہے، یہ باعث نجات ہے کہ اگر وہ شکر گزاری میں زندگی گزارے گی تو اللہ اس سے راضی، اس سے رسول راضی۔ اور عورت کا کیا مطلب ہے، ہم پوری عورت کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اچھی عورت وہی ہے
کہ جو شوہر کے عیبوں پر پردہ ڈالے اور نبھانے کی کوشش کرے. اور اچھی عورت کون سی ہے؟ جو سرخ لباس پہن کر آئی تھی اور سفید لباس پہن کر گھر سے باہر نکلی. وہ سب سے بہترین عورت ہے. اور ان میں سے وہی، جسے میں نے پہلے عرض کیا، وہی عورت ہے جس کو جنت تلاش کر رہی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہاں ناظرین، آپ نے مفتی صاحب کی گفتگو سنی. دین اسلام کی روشنی میں وہ شرعی مسائل بیان کر رہے تھے میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے. ہمیں امید ہے کہ لوگوں کو اس حوالے سے رہنمائی ملی ہوگی. اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس گفتگو کے بعد سوال آتا ہے تو آپ ضرور کیجئے. ہمارا واٹس ایپ نمبر ایک بار پھر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہوگا، تو اس واٹس ایپ نمبر پر آپ سوال بھیج سکتے ہیں، مفتی صاحب اس کے جواب دیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اسے شیئر کیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.